پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ملکہ بلقیس کا تخت۔ ملکہ بلقیس کون تھی؟ اس کا دادا پورے ملک یمن کا بادشاہ عظیم تھا، جس کی اولاد میں 40 لڑکے ہوئے جو سب کے سب بادشاہ بنے۔ اس کے والد نے ایک جنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا، اسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جنیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنی حکومت و سلطنت کی غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں میرا کوئی کپو نہیں، اس لیے میں نکاح ہی نہیں کروں گا، کیونکہ غیر کپو میں نکاح مجھے پسند نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جنیہ سے کرایا، اور پھر ایک دن ملکہ بلقیس کا ملک سلیمان کی طرف روانگی۔ بلقیس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانگی۔ چنانچہ بلقیس نے اپنا نائب مقرر کر کے سلطنت کے انتظامات اس کو سپرد کیے، اور اپنا پیش قیمت سونے کا تخت 7 محلوں میں مکفل کیا، اور اپنے نائب کو اس کی حفاظت کے لیے خاص تاکید کی، اور 12,000 سرداروں کو، جن میں سے ہر ایک کی مدد میں ہزاروں آدمی تھے، اپنے ساتھ لیے اور ملک سلیمان کی طرف چل دیے۔ جنات کی قدم قدم کی خبریں آپ علیہ السلام کو پہنچا رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ قریب پہنچ چکے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں، جس میں جن وانس موجود تھے، فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرمائے بردار ہو کر میرے پاس آئے۔ یہ سن کر ایک طاقتور سرکش جن، جس کا نام کوزن تھا، جو مثل ایک بڑے پہاڑ کے تھا، بول پڑا کہ اگر آپ حکم کریں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لے آتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کا فیصلہ کرنے اور جھگڑا چکانے اور انصاف دینے کو صبح سے دوپہر تک دربار عام میں تشریف رکھا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اس تخت کو اٹھا لانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں چراؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی پہلے وہ میرے پاس پہنچ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کو منگوانے سے یہ غرض تھا کہ اپنے زبردست معجزے کا اور پورے طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائے کہ اس کا تخت، جسے اس نے 7 مکفل مکانوں میں رکھا تھا اور اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمان میں موجود ہے۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لا دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آصف بن برخا تھے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ یہ ولی اللہ تھے اور اس میں عظیم جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام اپنی نگاہ دوڑائے جہاں تک نظر پہنچے، دیکھ لیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ میں اسے حاضر کر دوں گا۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایمن کی طرف جہاں اس کا تخت نظر کی، ادھر یہ وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا۔ اسی وقت وہ بلقیس کا تخت سامنے آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ تخت یمن سے بیت المقدس پہنچ گیا۔ لشکر سلیمان علیہ السلام کے دیکھتے ہوئے زمین میں سے نکل آیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے پایا تو فرمایا، اے میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرے تو اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرے تو میرے رب بے نیاز ہے، کرم کرنے والا ہے۔ اس کے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں محفوظ کر کے رکھا گیا تھا کہ اس کے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں گزرنا نہ تھا۔ اس کا بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت پیدا پر پہنچ جانا حق تعالی شانہ ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ حق تعالی شانہ کی قدرت
عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اس پر بھی یقین لازم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ ہی کے طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایسے مافوق عادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے۔